ہو تیرے بیابانوں کی ہوا تجھ کو گوارا. بڈھے بلوچ دی نصیحت ہے نا, اقبال نے لکھا اپنے پتر نو, ہو تیرے بیابانوں کی ہوا تجھ کو گوارا, اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. یہ بڈھے بلوچ نے اقبال کہا اپنے پتر نو وصیت کی تھی, انہیں کہا پترا شہراں دیاں چمکا دمکا ویکھ کے بلوچستان دے پہاڑ تے سہارا نہ چھڑ جاویں. اقبال نے کہا کہ اس نے کہا کہ اے جڑے ہیں نا یہ تیرے پہاڑ تے دشت تے سہارا, اور انہاں دی ہوا انہاں دے تو اپنے موافق رکھیں, اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا. پترا انہاں دے اپنا وطن چھڑ کے تے اپنیاں شکلاں تے دوسرے دی اپنا کے تے دوسرے دے لباس پا کے چلے ہو, عزت نہیں ہوندیاں. ہاں اور پھر آگے اقبال کہتا ہے وہ بابا بوڑھا, وہ کہنے لگا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ہاں کہندا فقیر بھی ہوئے تے صحابہ کول کیڑی شے سی, لیکن وہ آگے جا کے ود گئے, کہتا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. او نہیں جی نہیں, آپ کون سی باتیں کرتے ہیں جناب, مسجدیں کو بڑا کرونا آ رہا ہے, آپ مسجدیں بند کر دیں, صفیں توڑ دیں, بڑا ضرورت ہے. اقبال کہتا اس نے اپنے بڈھے بلوچ نے اپنے کیا پتر نو نے کیا, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں, اور پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اور آگے اقبال کہتا ہے کہ اس بڈھے بلوچ پھر کی گل کی تھی, دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, اپنے پتر نو کہنے لگا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. کہندا یارا دین دے کے کیڑیاں تو مطلب گلاں, اور دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اور دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت, ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. پھر دنیا کو ہے مار کا روح و بدن پیش. اور بڈھے بلوچ, میں تو کہنا اقبال اس دور دی گل کی تھی, پھر دنیا کو ہے مار کا روح و بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا. پھر تہذیب درندے, او مسجدیں بند کر دو, مدرسے بند کر دو, صفاں توڑ دو, منہ تے چھکے چاڑ لو. کیوں جی؟ کہندا اے جراثیم جڑے دو چار آئے کھڑے نے, تانوں پتہ نہیں بندے نو مار دیندے. تے میں کہا یحیی و یمیت تے صفت میرے رب دی ہے, وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. یہ ہے اقبال. پھر دنیا کو ہے مار کا روح و بدن پیش. اللہ, ایک طرف روح ہے اور ایک طرف بدن ہے, یہ مارکا پھر پیش ہے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ روح والے کھڑے ہو جاتے, لیکن نہیں, یہ بات ہو نہیں نہ سکتی. اس لیے کہ جب ساری زندگی موت کا خوف سنایا گیا کہ مسلمان ہے کہ مرگ از و بلرزت جہاں گردیدام و اورا ندیدام. اقبال کہتا میں پورا جہان پھریا, میں نے کوئی جو مسلمان نظر نہیں آیا جنہوں موت ویکھ کے پیچھے ہٹی ہو. میں کہا اقبال آج جو ہوندہ تو انہیں منظر ہی ویکھ کے شہید ہو جانا کہ انہیں موت ویکھ کے پیچھے کی ہٹنا ہے. تو کرونا دا سن کے مسیدیوں نس گئے, اے تو کرونا دا سن کے حرمین بند کر بیٹھے. اللہ اکبر. پھر آگے کیا کہتا ہے, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. بڑھا کی کہنا ہو بلوچ اپنے پتر نو, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. وہ کیڑا مومن ہے جی؟ کیوں جی؟ میں اقبال جس مومن دی گل کرنا, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ابلیس جو ہے اس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. مومن پہ اللہ نے جو اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں دین دیا, حضور جو دین لا کے, تو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے سپرد کیا نا اس دین کی حفاظت. تو اللہ کو انہوں نے یورپ کی مشینیں جی اب تیار ہو رہی ہے, دوائی تیار ہو رہی ہے, وہ تیار ہو رہا ہے,
اب فلاں تیار ہو رہا ہے، اب کرونا فلاں جگہ پہنچا ہے، اب فلاں جگہ پہنچ گیا، ہن سٹاپ کیتیا، کل انہیں مسجد چ آ جانا ہے، پرسوں نے اگلیاں صفحے چ آ جانا ہے، تیسرے دن انہیں قالین وچ وڑ جانا ہے، پنجویں دن انہیں وضو والی جگہ وڑ جانا ہے۔ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ۔ او بڈھا بلوچ ہو یار، جی مرن لگا اپنا بڈھا بلوچ اپنے پتر نو کی کہندا، پترا اوئے دنیا دی چمک دمک تے بھروسہ نہ کری، ہاں مومن کی اپنی ایک شان ہے، ایک آن ہے، ایک بان ہے۔ انہاں پھر کیڑی گل نہ حضرت مقداد بن اسود نے کہی سی کہ جناب حکم تو دیو، گھوڑے سمندر چ پا دیں گے، حکم تو دیو، اے کر دیں گے، وہ کیڑی اے ہی پا مردی مومن ہے نا، اور کیڑی پا مردی مومن ہے جناب؟ پا مردی مومن ہے بھائی جناب 20 قسم کے کھانے شامی کھانا، پا مردی مومن ہے کہ مغرب تو بعد جو اپنے دھیاں پتروں نو لے کے تے ہوٹلنگ واسطے نکل جانا بدبودار گھر دے جناب دروازے بند کر کے، اے پا مردی مومن ہے جدو جناب چھوٹی عید دا دن آوے تے گڈیاں لے کے مری چلا جانا، کالام اے پا مردی مومن ہے جدو مسیتاں دی واری آوے تے نہیں ہم تو گھر میں نماز پڑھ لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، اوئے واہ اقبال تو کیا گلاں کرنا، تے کس قوم دے سامنے میں بیان کر رہا ہوں، اے بھی تے گل اقبال اور بڈھا بلوچ ہے یار، بڈھا بلوچ کی کہندا، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، کی ہونا ہے کوئی نہیں کوئی کہہ سکتا، ساڑھے حال کی بن جانے کوئی نہیں کوئی کہہ سکتا، یورپ دا کی حال بن جانا ہے، اللہ نے انہوں نے کیویں برباد کرنا ہے، اور امت مسلمہ جڑے دین دی غدار بنی بیٹھے نا، مذاق دین نو بڑھان، حج دے بھی گئے تے سیلفیاں بن رہی ہیں، عمرے تے بھی گئے تے سیلفیاں بن رہی ہیں، اتھے بھی گئے تے روضہ رسول تے کوئی باہر کھڑ کے فوٹو بنا رہا ہے، کوئی اندر بنا رہا ہے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، ظاہر ہے ماں پیو نے دسنا سی، جی وہ ماں پیو نے دسنا سی، جب ماں پیو خود ہی سلفیاں بنان دے قائل ہوئے، مدینہ پاک جا کے سلفیاں بن رہی ہیں، گنبد خضرہ شریف دے نال کسی ادھروں کوئی ادھروں سلفیاں بنا رہا، کوئی ادھروں سلفیاں بنا رہا، انہاں نال کی ہونا ہے، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو، اللہ مومن کی فراست چاہیے، یہ حالات درست کرنے کے لیے مومن کی فراست چاہیے، ہاں حالات درست کرنے کے لیے مومن کی وجاہت چاہیے، حالات کو قابو میں لانے کے لیے مومن کی غیرت چاہیے، ہاں جی۔ آخر میں پھر بڈھا بلوچ کیا کہتا ہے، اخلاص عمل مانگ نیاگان کوہن سے، کہنا جڑے وڈے گزر گئے نا ساڈے، انہاں کولو عمل دا او اخلاص مانگ جنہاں انہاں اخلاص نال اللہ رسول دے کم کیتے، او اخلاص او منگ اپنے وڈے کو، ہاں جی بوری دیندے بھی تصویر بنانی تے جناب روٹی دیندے بھی تصویر بنانی تے، اخلاص عمل مانگ نیاگان کوہن سے، کہنا بڑے جڑے اخلاص کر گئے نا، ایویں تو بات تھوڑی نہیں نا، جبریل آئے رسول اللہ دی بارگاہ وچ تے عرض کیتی حضور آپ دے غلاماں وچ جو سارے افضل کون ہیں؟ فرمایا جڑے بدر وچ حاضر ہوئے، تے جبریل نے عرض کیتی حضور آسمان وچ فرشتیاں دی تعداد اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا، پھر اللہ نے اپنے حبیب نو دسیا فرشتیاں دی کم میں ملک فی السماوات، ہاں جی کتنے فرشتے کس نو تعداد دا کوئی پتہ نہیں، رب جاندا، انہیں پھر اپنے حبیب نو دسیا، تے اس تو علاوہ کسی نے نہیں پتہ کتنے فرشتے ہیں، تے عرض کیتی حضور انہاں سارے فرشتیاں وچ افضل وہی شمار ہوندے جڑے بدر وچ آئے،